بزرگان دین جہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، خاندانوں کو، آس پاس رہنے والوں کو، صحبت میں بیٹھنے والوں کو، بلکہ بزرگان دین کا انداز تو ایسا ہے کہ جس نے ایک گھڑی بھی ان کی صحبت میں گزاری ہے نا، اس کا بھی اس کو فائدہ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس واقعے سے آپ اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ بزرگان دین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو بظاہر ابھی کوئی بڑی بڑی عبادات نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، لمبے قیام نہیں کر سکتے، ان کو بھی کس انداز میں اللہ کے ذکر پہ لگاتے، تاکہ ان کی بھی صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 3 سال کی تھی اور حضرت سیدنا محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ماموں تھے۔ فرماتے ہیں میرے ماموں جان ایک دن ہمارے گھر آئے تو رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، تو مجھے بھی جاگ آ گئی، تو میں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کو یاد نہیں کرنا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو فرماتے میری 3 سال کی عمر تھی، میں نے عرض کی میں کیسے یاد کروں گا؟ فرمایا جب تم سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کرو، اللہ معیہ یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی اللہ میرا گواہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں چند راتیں میں پڑھتا رہا، پھر اپنے ماموں کے پاس گیا حضرت محمد بن سوار کی بارگاہ میں، پھر انہوں نے مجھے بیان فرمایا کہ اب تم نا ہر رات کو یہی کلمات 7 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ فرماتے ہیں کہ پھر جیسے جیسے میں یہ ذکر کرتا گیا میرا شوق بڑھتا گیا، میرے دل میں مٹھاس، ایک لذت، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی گئی۔ پھر میرے ماموں جان نے فرمایا کہ اب تم نا ہر رات کو 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھا کرو، 11 مرتبہ۔ فرماتے میں نے 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر 1 سال بعد پھر میں اپنے ماموں کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ماموں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا اب قبر تک یہ ذکر یاد رکھنا۔ فرماتے اس ذکر کی میں نے بڑی برکتیں پائی۔ 1 مرتبہ پھر حاضر ہوا تو حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا دیکھو جب اللہ معیہ تو ذکر کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی اللہ میرا گواہ ہے، تو پھر ذرا یہ سوچو کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کو دیکھنے والا اللہ ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، کیا اس سے اللہ کی نافرمانی ہونا یہ درست ہے یا ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے میں عرض کرنے لگا ہرگز نہیں۔ تو فرمایا پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کیسا پیارا انداز ہے، اپنے 3 سال کا بچہ اور کس انداز میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں، اللہ کے ذکر پہ لگا رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ سوچ عطا فرمائے، ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، سمجھدار، بڑی عبادات نہیں کر سکتے، ہمیں ان کو بھی اللہ کے ذکر پہ لگانا چاہیے۔ یہ اللہ 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 رہے زہ نصیب کہ جب پہلی بار ہمارا بچہ بولنا سیکھے، آواز نکالے تو لفظ نکالے اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکار جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے قرآن پاک بھی 6-7 برس کی عمر میں حفظ کر لیا۔ اس واقعے میں بڑے سیکھنے کی باتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کو کس طرح ذکر اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، ان کے سینوں میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کریں۔ وہ ہے نا کہ فرمایا امیر اہل سنت نے کہ میری آنے والی سب نسلیں تیرے عشق میں مچلے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے عشق میں مچلے،
بچنے انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی